جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا اور ہمارے عالم کا حق نہیں پہچانتا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں دیکھیں تو صحیح، بچوں سے پیار کرنا یہ انسان کی فطرت ہے۔ انسان کو بچوں پر پیار آتا ہے، محبت آتی ہے، لیکن جب بندہ بچوں سے پیار اور محبت یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ ان سے پیار کرنے کا حکم میرے رب نے اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے، جب بندہ یہ سمجھ کر بچوں سے پیار کرتا ہے تو وہ والی محبت بھی ذریعہ نجات بھی بن جاتی ہے، اس محبت پر پھر اللہ ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ تو پیار تو بندہ کرتا ہے بچوں کے ساتھ، اور جو نہیں کرتا، حدیث آپ نے سن لی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، اپنے چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، اس نے اپنا ہی طریقہ بنایا ہوا ہے۔ کلمہ تو اس نے پڑھ لیا ہے، لیکن وہ آمنہ کے لال کی بات کو مان نہیں رہا۔ نبی تو اس نے مان لیا ہے کلمہ پڑھ کر، لیکن نبی کی بات کو نہیں مان رہا۔ نبی یہ حکم دے رہے ہیں، یہ ارشاد فرما رہے ہیں، جب کلمہ پڑھ لیا ہے نا، اب کلمہ پڑھنے کے بعد آ کر غرور تکبر نہیں دکھانا۔ اگر کوئی بڑا آ جائے تو اس کا احترام کرنا ہے، چھوٹا آ جائے تو اس سے پیار کرنا ہے۔ یہ ہمارا دین اسلام اتنا پیارا دین ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی ایسا ہی پیارا تھا میرے بھائیوں۔ حضرت جابر بن سمرہ حدیث پاک کے راوی ہے، کہتے میں چھوٹا سا بچہ تھا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر یا نماز ظہر ادا کی۔ کہتے ہیں نماز ادا کرنے کے بعد سرکار اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، تو کہتے ہیں میں بھی سرکار کے ساتھ ساتھ آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گیا۔ راستے میں کچھ بچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بچے کو اپنے پاس بلا کر اپنے پیارے رحمت والے ہاتھ ان کے رخساروں پر پھیرنا شروع فرما دیا۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں ہر کسی کو سرکار نے پیار دیا۔ آخر میں حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں میرے رخساروں پر بھی سرکار نے اپنے نورانی ہاتھوں کو لگا دیا۔ کہتے ہیں جب نورانی ہاتھ میرے رخساروں پر لگے نا، مجھے تو ایک خوشگوار ٹھنڈک محسوس ہوئی اور بہت ہی خوبصورت خوشبو مجھے آئی۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں جب میرے رخساروں پر آمنہ کے لال نے ہاتھ پھیرے، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک خوشبو والے برتن سے باہر نکالا ہو۔ ایسے لگ رہا تھا مجھے کہ ابھی سرکار نے خوشبو والے برتن سے اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالا ہے۔ یہ ہاتھ ہے میرے اور آپ کے آقا کا ہاتھ، دست مبارک، دست کرم، دست شفقت۔ میرے بھائیوں یہ ہے میرے اور آپ کے پیارے آقا کا انداز۔ کیا انداز ہے؟ اب بچوں کو جھڑکا نہیں، بچوں کو گالیاں نہیں دی، بچوں پر ظلم نہیں کیا، اور پھر اپنے بچے بھی نہیں ہیں، مسلمانوں کے بچے ہیں۔ اتنا پیار، اتنی کرم نوازی، اتنی شفقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ ایک ایک بچے سے ملاقات پر ان کے سر پر، ان کے رخساروں پر ہاتھ دے رہے ہیں، پیار دے رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے میرے اور آپ کے آقا کا انداز۔ حضرت عبداللہ ابن ہشام کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، مجھے میری ماں سرکار کی بارگاہ میں لے آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب مجھے لے کے آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ مبارک پھیرا، پیار اور محبت سے ہاتھ مبارک پھیرا۔ ہاتھ پھیرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے برکت کی دعاؤں سے نواز دیا۔ وہ کہتے ہیں اس دعا کا اثر یہ ہوا جب میں بڑا ہو گیا نا، میں جب بھی کاروبار کرتا تھا، کوئی بھی میں تجارت والا کام کرتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ مجھے برکت عطا فرما دیتا تھا۔ کبھی کاروبار میں کوئی نقصان نہیں ہوا، کبھی تجارت میں کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ برکتیں ہی برکتیں ملتی تھی۔ کیوں ملتی تھی؟ اس لیے کہ نبیوں کے سردار نے برکت کی دعاؤں سے نواز دیا۔ تو یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے بھائیوں انداز ہوتا تھا، بچوں کے ساتھ پیار والا معاملہ، محبت والا معاملہ،
پھر جب بچے اللہ پاک دے دیتا ہے، اولاد کی نعمت مل جاتی ہے، پھر ماں باپ کے ذمے حقوق آ جاتے ہیں، حقوق آ جاتے ہیں۔ یہ نہیں بس اولاد مل گئی تو ٹھیک ہے جیسے مرضی پلتی جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے بھائیوں بہت ہی زیادہ ماں باپ کے حقوق ہے اولاد کے لیے، بہت ہی زیادہ۔ اب اولاد مل گئی ہے، اولاد کو سیدھے رستے پہ چلنے کی تلقین ماں باپ نے کرنی ہے، اس کو نیکی کا رستہ ماں باپ نے دکھانا ہے، ماں باپ نے اس کو بتانا ہے بیٹا یہ جو رستہ ہے یہ نیکی کا رستہ ہے، یہ جو رستہ ہے یہ برائی کا رستہ ہے۔ ماں باپ نے اس کی تربیت کرنی ہے۔ میرے بھائیوں بچے کی اولاد کی تربیت کرنا یہ والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، سب سے بڑی ذمہ داری ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ اگر نہیں کریں گے پھر کیا ہوگا؟ قرآن مجید میں دیکھ لیں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ غلام اللہ پاک کے اس فرمان کی یہ تفسیر کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو آگ سے کس طرح بچانا ہے، ان کو نیکی کا رستہ بتانا ہے، ان کو نیکی کا شوق دلانا ہے، ان کو نیکی کرنے کا ذہن دینا ہے، ان کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اللہ نے ہمیں اولاد دے دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اولاد جو کچھ مرضی کرتے رہے، ماں باپ ان کو سمجھائے نہ، ماں باپ ان کی تربیت ہی نہ کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا والدین کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ اچھی تربیت ہے۔ آج ہم اپنی اولاد کو تحفے تو دیتے ہیں، کسی کو مکان دے دیا، کسی کو گاڑی دے دی، کسی کو بائک لے کر دے دی، کسی کو آج کل یہ جو فتنہ نکلا ہے موبائل لے کر دے دیا، اور یہ تحفہ تمہارے لیے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے اچھا تحفہ کیا ہے اولاد کے لیے؟ اچھی تربیت، دینی تربیت۔ میرے بھائیوں آپ کریں گے نا، دیکھیے کوئی اور تحفہ دیں گے اس کا فائدہ وقتی طور پہ ہوگا، وقتی طور پہ اس کا فائدہ ہونا ہے، لیکن دینی تربیت کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی، اولاد کے بھی کام آئے گی، والدین کے بھی کام آئے گی۔ یہ یاد رکھ لیں، اور مرنے کے بعد اگر اولاد نیک ہوئی تو پھر بھی قبر میں والدین کے کام آئے گی۔ اولاد جو ہے نا یہ بہت بڑا انعام بھی ہے، بہت بڑا امتحان بھی ہے، بس یہ سمجھ لیں آپ۔ اولاد یہ بہت بڑا اللہ کا انعام بھی ہے اور بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ انعام تو اس طرح ہے کہ دنیا میں ماں باپ کے کام آتی ہے، اگر نیک ہو تو مرنے کے بعد قبر میں پھر بھی اولاد ماں باپ کے لیے بخشی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور امتحان اس وجہ سے ہے میرے بھائیوں، قیامت والے دن ان کے حقوق کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، قیامت والے دن پوچھا جائے گا بتاؤ ذرا اپنی اولاد کا نام کیسا رکھا تھا، بتاؤ اپنی اولاد کو نماز سکھائی تھی، بتاؤ ہم نے تمہیں اولاد عطا کی تھی، بتاؤ ان کو نماز روزے کی پابندی سکھائی تھی، کیا تربیت کی تھی؟ یہ بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے میرے بھائیوں۔ والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اولاد کے حقوق کو ادا کرے۔ اولاد اللہ نے دے دی ہے، اب ان کو اچھے رستے پر چلائیں، نماز روزے کی پابندی کا ذہن دے، پھر دیکھیں یہ اولاد جب بڑی ہوگی نا یہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بن جائے گی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے حضرت خواجہ حسن بصری اس حدیث پاک کے راوی ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ہر ذمہ دار سے قیامت والے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر ذمہ دار سے، ہر ذمہ دار سے قیامت والے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ ایک آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ آج ہم اٹھا کر پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے ہیں میرے بھائیوں، ایک دن عدالت لگنی ہے، وہاں پر جواب دینا پڑے گا اولاد کے ساتھ کیسا رویہ تھا، ماں کے ساتھ کیسا رویہ تھا، باپ کے ساتھ کیسا رویہ تھا، بیوی کے ساتھ کیسا رویہ تھا، گھر میں تمہارا رہن سہن کیسا تھا،
بہن بھائیوں کے ساتھ تمہارا رہنے کا انداز کیسا تھا؟ آج تو ہم غلطیاں کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں میرے بھائیوں، یہ حدیث میں آیا ہے ہر ذمہ دار کو قیامت والے دن اپنی ذمہ داری کا جواب دینا پڑے گا، اپنی ذمہ داری کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ پاک نے اولاد عطا فرما دی ہے نا، تو اس کی اچھی تربیت کرے، اچھی تربیت کرے۔ اللہ نے اولاد دی ہے، جب وہ بولنا شروع ہو اس کو اللہ اللہ کہنا سکھا دے، اللہ اللہ کہنا سکھائے، اللہ اللہ کہنا آ جائے اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنا سکھا دے۔ جب لا الہ الا اللہ پڑھنا آ جائے اس کو پورا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا سکھا دے۔ اولاد کی تربیت کرے میرے بھائیوں۔ اور علماء کہتے ہیں جب بچوں کو تھوڑی سی سمجھ بوجھ ہونے لگے نا، ان کو عقیدہ سکھائیں۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ سکھانا سب سے پہلے یہ ضروری بات ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں حضرت لقمان حکیم کی نصیحتیں ذکر فرمائی ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی، اپنی اولاد کو نصیحت کی تھی اپنے بیٹے کو۔ اللہ پاک کو وہ نصیحتیں اتنی اچھی لگی، اللہ پاک نے ان کو قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ تو پہلی نصیحت کیا کی تھی؟ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور میرے پیارے لگتے جگر ہو، میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ تو پہلی جو تربیت ہے اپنی اولاد کی میرے بھائیوں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کا عقیدہ درست کریں، ان کا عقیدہ مضبوط کریں، جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رب کی ذات بڑی شانوں والی ذات ہے میرے بھائیوں۔ اپنی اولاد کو یہ چیز سکھائے۔ جب بنیادی عقیدہ ہم اپنے بچوں کو سکھا لینا، پھر اس کے بعد علماء یہ کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو قرآن مجید پڑھنا سکھائیں، درست تلفظ کے ساتھ، درست مخارج کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ اپنی اولاد کو قرآن مجید پڑھنا سکھائیں۔ یہ ماں باپ کا حق ہے۔ آج 25-25 30 سال عمر ہو گئی ہے، پوچھا جاتا ہے جی کر صاحب میں نے قرآن ہی نہیں پڑھا، میں تو قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا۔ حالانکہ ماں باپ کا یہ پہلا حق ہے، اسلام کا عقیدہ سکھا دیا، اب اپنے بچے کو قرآن مجید کی تلاوت کرنا سکھائیں، قرآن پڑھنا سکھائیں میرے بھائیوں۔ آج ہم سکولوں میں، کالجوں میں ہزاروں کا لاکھوں لگا دیتے ہیں، ہمارا بیٹا اچھا پڑھ جائے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، اچھا پڑھ جائے، لیکن قرآن بھی تو خوبصورت پڑھنا آنا چاہیے نا۔ ہزاروں لاکھوں اگر ہم دنیاوی تعلیم پر لگا رہے ہیں، وہی ہزاروں لگاؤ کوئی اچھا قرآن پڑھنے والا، اس کی ڈیوٹی لگا دو، آؤ بھی میرے بیٹے کو اچھا قرآن ہی پڑھنا سکھا دو۔ یا کیا ہی خوبصورت انداز ہو، بیٹا ڈاکٹر ہو، بیٹا انجینئر ہو، لیکن جب وہ قرآن پڑھے لوگ کہ یہ تو سب سے بڑا کار یہ قرآن آ گیا ہے۔ قرآن کو اہمیت دے، قرآن پڑھنا درست سکھائیں اپنے بچوں کو میرے بھائیوں۔ یقین کریں یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ماں باپ نے تو دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن جب یہ بچہ درست قرآن پڑھے گا، ماں باپ کو قبر میں فائدہ ہوتا رہے گا۔ تو یہ اولاد کا حق ہے، اگر ماں باپ نے اپنی اولاد کا حق ادا نہ کیا تو قیامت والے دن پوچھ گچھ ہوگی۔ تیار رہے پھر وہاں پر تو پوچھ گچھ ہونی ہے میرے بھائیوں۔ اولاد اللہ پاک نے دے دی ہے تو اس کو قرآن پڑھنا سکھائیں، اس کو آپ غزوات سکھائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے ہیں۔ امام زین العابدین کہتے ہیں ہمارے گھر میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات ایسے سکھائے جاتے تھے جیسے وضو کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، جیسے قرآن سکھایا جاتا ہے، ایسے یعنی کہ ہمیں سکھائے جاتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات۔ غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا، خندق میں کیا ہوا تھا، تبوک میں کیا ہوا تھا، کیا کتنی جنگیں سرکار نے لڑی ہے، کیا کچھ ہوا، یہ سارے معاملات امام زین العابدین فرماتے ہیں ہمیں سکھائے جاتے تھے۔ آج ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کو اس طرف بھی لے کر آئیں، ہم اپنے بچوں کو آداب سکھائیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، گھر میں آیا، میں نے سلام نہیں کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تربیت فرمائی، فرمایا بیٹے جب گھر میں داخل ہونا ہے تو گھر والوں کو سلام کہنا ہے، گھر والوں کو کیا کہنا ہے، سلام کہنا ہے۔ اور پھر وجہ بھی بتا دی، جب تم سلام کرو گے نا اللہ تمہیں بھی برکتیں عطا فرمائے گا، تمہارے گھر والوں کو بھی برکتیں عطا فرما دے گا۔ آج بیٹا جوان ہو گیا ہے، گھر میں آتا ہے
कोई सलाम दुआ नहीं, कोई सलाम दुआ नहीं, बस मुंह उठा के अंदर आ जाता है। हमारा दीन दीन इस्लाम हमारी ये तरबियत करता है कि जब घर में जाना है तो सलाम कहना है। एक साहबी है, कहते मैं छोटा सा बच्चा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठ के खाना खा रहा था। जरा बुलंद आवाज से कहते सुभान अल्लाह। कहते हैं खाना खा रहा था, मैं कभी कहीं से बर्तन से, कभी कहीं से खाता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरबियत फरमाई। ये होता बच्चों की तरबियत करने का अंदाज। अब वो कभी किसी के आगे से, कभी किसी के आगे से, कभी किसी हाथ बुरा, वो कहते हैं मैं घुमा रहा था बर्तन के अंदर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरबियत फरमाते हुए इरशाद फरमाया, बेटा खाना जब खाना है तो खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है। जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, दाएं हाथ से खाना खाया करो और अपने सामने से खाना खाया करो, अपने सामने से खाना खाया करो। आज भी बंदे बड़े 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 देखे हैं कि उनको खाना खाने की भी तमीज नहीं है। अपनी साइड ये वाली है, वो सामने पहुंचे हुए हैं, फिर उधर पहुंचे हुए हैं, फिर उधर पहुंचे हुए हैं। हाँ, उलमाए किराम ने ये लिखा है, अगर एक बर्तन में मुख्तलिफ चीजें हैं फिर आप हाथ इधर उधर ले जा सकते हैं। अगर एक बर्तन में एक ही चीज है फिर अपने सामने से खाना है, फिर अपने सामने से खाना है। ये हमारा दीन दीन इस्लाम हमारी ये तरबियत करता है मेरे भाइयों। इस तरह हमें चाहिए हम अपने बच्चों को सुन्नत और आदाब सिखाएं। सलाम कहना उनको बताएं, बेटा जब घर में आना है सलाम कहना है, बड़ों का एहतराम करना है, छोटों से प्यार करना है। खाना खाना है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाना है, दाएं हाथ से खाना खाना है, अपने सामने से खाना खाना है। इस तरह जब हम अपने बच्चों की तरबियत करेंगे मेरे भाइयों, बड़ा फायदा हो। दीन सिखाएं अपने बच्चों को। अल्लाह ने औलाद दे दी है, ये बहुत बड़ी नेमत है। उनसे पूछे जिनकी औलाद नहीं है, उनसे पूछे जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिनके घरों में औलाद नहीं है, कभी किसी बाबे के पास, कभी किसी पीर के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी हकीम के पास दर दर की लोग ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन औलाद नहीं है। इधर जिनके पास औलाद है उनको कदर ही नहीं है। अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी नेमत अता फरमाई है, अब आपने इस नेमत की कदर करनी है। इनको दीन सिखाना है, इनको सुन्नत और आदाब सिखाना है, इनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार सिखाना है। हदीस पाक में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल। सरकार ने फरमाया अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। कितनी चीजें? सारे बोले कितनी चीजें सिखाओ? जारी बात है, जिनकी औलाद है वो पूछते भी होते हैं कि साहब औलाद आप क्या करें, इनको कैसी तरबियत करें। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले बता दिया है, अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। कितनी चीजें? 3 चीजें सिखाओ। पहली चीज फरमाया साहबा अपनी औलाद को मेरी मोहब्बत सिखाना। जरा बुलंद आवाज से कहते हैं सुभान अल्लाह। तो मैं अपनी औलाद का जो पहला काम करना है मेरी मोहब्बत सिखानी है। मेरी मोहब्बत के बाद दूसरा काम अपनी औलाद को मेरी आल की मोहब्बत सिखानी है। अजमत आले नबी भूल न जाना लोगों। साहबा को बताया, साहबा तुम तो मेरी आल से प्यार करते ही हो, मैं तुम्हें हुक्म देके जा रहा हूं, मेरी जो आने वाली नस्लें हैं उनके दिलों में भी मोहब्बत अहले बैत होनी चाहिए, उनके दिलों में भी मोहब्बत अहले बैत होनी चाहिए। मेरी मोहब्बत सिखाओ और मेरी अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। तीसरा काम फरमाया अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ। जरा बुलंद आवाज से कहते सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों इस तरह का जब अंदाज होगा, देखिए जब सरकार की मोहब्बत आपने सिखा दी ना, कैसे सिखाएंगे सरकार की मोहब्बत? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ के सुनाए, उनको बताएं सरकार का चेहरा इतना प्यारा था, सरकार की जुल्फें इतनी हसीन थी, सरकार की आंखें मुबारक इतनी प्यारी और खूबसूरत थी, सरकार के दस्ते मुबारक ऐसे होते थे। बच्चा जिसकी बातें ज्यादा सुनता है वो उसी से प्यार करता है, जिसको वो ज्यादा देखता है वो उसी से प्यार करता है। तो अपने बच्चों को मेरे भाइयों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बताएं, सरकार कैसे थे, सरकार का चेहरा कितना नूरानी और खूबसूरत था। जब हम ये बातें अपनी औलाद के साथ करेंगे इंशाअल्लाह फिर आप देखेंगे कि हमारी औलाद के दिलों में मोहब्बत रसूल पैदा हो जाएगी, सरकार की वफा आ जाएगी। जब वफा आ जाएगी फिर क्या होगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, हर चीज मिल जानी है मेरे भाइयों, हर चीज कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं।
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے۔ وہ ماں باپ کتنے خوش قسمت ہے، کتنے خوش نصیب ہے جن کے بچوں کے دلوں میں محبت رسول آ گئی ہے، جن کے بچوں کے دلوں میں عشق رسول آ گیا ہے۔ کتنے خوش نصیب وہ ماں باپ ہے میرے بھائیوں، ان بچوں کو پتا ہوگا سرکار نے فرما دیا ہے، بلکہ قرآن میں یہ آیا ہے ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا۔ جب ان کے دل میں محبت رسول ہوگی، محبت قرآن ہوگی، قرآن پڑھنا ان کو آتا ہوگا، کبھی بھی وہ ماں باپ کو اف بھی نہیں کہیں گے، ماں باپ کے خادم بن کے رہیں گے۔ صحابہ کا یہی انداز ہوتا تھا، صحابہ کرام اپنے بچوں کو میرے بھائیوں سرکار کی محبت سکھایا کرتے تھے، سرکار کی محبت۔ حضرت طلحہ بن برہ 10 سال عمر ہے حضرت طلحہ کی، کتنی عمر ہے؟ 10 سال۔ آج کل بچہ 15 سال کا بھی ہو جاتا ہے، اس کو کتنی باتیں ہوتی ہیں دین کا پتہ ہی نہیں ہوتا، محبت کرنی تو دور کی بات ہے۔ 10 سال حضرت طلحہ کی عمر تھی، کتنے سال؟ 10 سال ان کی عمر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، سرکار کے ہاتھوں کو سرکار کے قدموں پہ بوسہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ آج بابا جی کی عمر 50 سال ہو جاتی ہے، داڑھی بھی سفید ہو جاتی ہے، اور وہ بابا کہتا ہے جی انگوٹھے چومنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ وہ کہتا ہے جی انگوٹھے چومنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، وہ اس مسئلے میں پڑا ہوا ہے۔ ادھر دیکھیں صحابی کا بچہ دیکھیں، ابھی 10 سال عمر ہے، 10 سال کی عمر میں سرکار کے قدموں کو چوم رہا ہے، ہاتھ مبارکہ کو چوم رہا ہے، پیار کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کو اٹھاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تیرا بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ 10 سال کی عمر ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے پیار ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا مجھ سے پیار کرتے ہو، یہ لو پھر تلوار پکڑو، جاؤ اپنے باپ کی گردن اتار دو جا کر۔ کتنا بڑا یہ امتحان ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ عشق جو ہے پھر عشق ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا نا، انہوں نے حدیث پاک میں آتا ہے قسم اٹھائی اور تلوار پکڑ کر دوڑ پڑے اپنے باپ کی طرف، مارنے کے لیے دوڑ پڑے۔ جب وہ کافی دور پہنچے تو سرکار نے فرمایا صحابہ اس کو پکڑ کے ادھر لاؤ، اے صحابہ طلحہ کو پکڑو، ادھر کے ادھر لے کر آؤ۔ حضرت طلحہ کو جب واپس لایا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے طلحہ میں باپ کا سر اتروانے کے لیے نہیں آیا، میں تو باپ کے سر پر عزتوں کا تاج رکھنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ ہے 10 سال عمر، کیسی انہوں نے محبت کا اظہار کیا سرکار کے ساتھ۔ ایک اور مزے والی بات، جب کوئی بندہ سرکار سے پیار کرتا ہے نا، پھر سرکار بھی اس پہ نظر کرم فرماتے ہیں۔ جب دیکھا نا میرا یہ غلام اتنا مجھ سے پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، روزانہ صبح شام سرکار حضرت طلحہ کے گھر جایا کرتے تھے، روزانہ جایا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے طلحہ کدھر ہے، طلحہ کا کیا حال ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے۔ 10 سال کی عمر میں حضور سے وفا کی حضرت طلحہ نے، اتنی مہربانیاں اتنی کرم نوازیاں، صبح شام حضرت طلحہ کی خبر لینے جا رہے ہیں سرکار، وہ تو نظر کرم فرما دے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار کو نظر کرم فرما دے، بڑی بات ہے۔ صبح شام خبر لینے جا رہے ہیں۔ ایک شام جب گئے نا سرکار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عطا سے جان لیا، آپ نے حضرت طلحہ کے والد صاحب کو سائڈ پہ بلایا اور بتایا کہ تمہارے بچے نے آج رات کو فوت ہو جانا ہے، آج رات کو تمہارے بچے نے فوت ہو جانا ہے، تمہیں اس طرح کرنا ہے جب فوت ہو جائے تو مجھے خبر دے دینا، میں پھر آ کر اس کا جنازہ میں نے خود ہی پڑھانا ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ہم تو یہ کہتے ہیں لاش میری نو نہ دفنانا نہ تلانا نہ کفنانا جب تک پیر نہ آوے۔ ہم تو کہتے ہیں ہمارا پیر ہی آ جائے نا، یہاں پر تو رسول اللہ خود آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جب یہ فوت ہو جائے گا مجھے بلانا ہے، اس کی نماز جنازہ میں نے پڑھانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عاشق رسول ہے، یہ عاشق رسول ہے، یہ مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے، اس بچے میں بڑی محبت کی ہے میرے ساتھ۔ وہ جب یہ سرکار یہ فرما کر چلے جاتے ہیں نا، حضرت طلحہ اپنے والد صاحب کو بلاتے ہیں، سائڈ پہ کھڑے ہو کر کیا باتیں ہو رہی تھی سرکار کے ساتھ۔ باپ نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا ہے کہ آج رات کو تم نے فوت ہو جانا ہے،
جب یہ فوت ہو جائے تو مجھے بلانا، جنازہ میں نے پڑھانا ہے۔ اب کتنی بڑی یہ سعادت والی بات ہے، لیکن اس بچے کا عشق دیکھیے، فوراً وہ بول اٹھے۔ حضرت طلحہ کہنے لگے نہیں، میرا جنازہ پڑھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلانا، بلکہ آپ نے مجھے ویسے ہی جنازہ پڑھا کے دفنا دینا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے وجہ یہ ہے کہ میرے گھر تک یہودیوں کی گلیاں بھی آتی ہیں، مجھے یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کے وقت میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرا جنازہ پڑھانے کے لیے جب یہودیوں کی گلیوں سے آئے تو کوئی تکلیف ہی نہ دے دے سرکار کو۔ اور ایک روایت کے یہ لفظ ہے، حضرت طلحہ نے کہا قیامت تک لوگ مجھے باتیں کریں گے، قیامت تک لوگ مجھے باتیں کریں گے۔ طلحہ تو نہ ہی مرتا، تم مر ہے تو حضور کو یہودیوں نے تکلیف دی ہے۔ یہ بھی ایک روایت کے لفظ ہے۔ اتنی محبت حضرت طلحہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فوت ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام جنازہ پڑھ کے دفنا دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب آتے ہیں پوچھتے ہیں میں نے تمہیں کہا تھا مجھے بتانا، تم نے مجھے بتایا ہی نہیں ہے۔ تو والد صاحب نے کہا جی وہ بچہ کہہ رہا تھا حضور کو نہ بلانا، یہودی تکلیف دے سکتے ہیں، حضور کو نہ بلانا۔ جب یہ پتہ چلا تو سرکار اپنے اس غلام کی قبر پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کر دیکھ، ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کر دیکھ، کرتے ہیں مالا مال وہ دامن پھیلا کے دیکھ۔ 10 سال کی عمر کا بچہ بھی اگر حضور سے وفا کرے تو کیا کچھ ملتا ہے میرے بھائیوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ چلے جاتے ہیں، اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے سرکار دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیتے ہیں۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ سرکار کی دعا تو پھر قبول ہی قبول ہے نا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں جی 10 سال کی عمر میں وفا کی، 10 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا اس بچے نے، ملا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ یہ بچہ 10 سال کا بچہ، یا اللہ یہ میرے ساتھ بڑی ہی محبت فرماتا تھا، یا اللہ یہ میرے ساتھ بڑا پیار کرتا تھا، یا اللہ یہ میرا عاشق بچہ ہے۔ اے اللہ میں یہ دعا کرتا ہوں جب قیامت والے دن اس بچے کی اور تیری ملاقات ہونا، یا اللہ میں دعا کرتا ہوں یہ بچہ تجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہو اور تو اس کو دیکھ کے مسکرا رہا ہو۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ تاریخ میں آتا ہے 2 صحابہ ایسے جن کو اللہ پاک مسکرا کے ملاقات فرمائے گا، ایک حضرت طلحہ ہے، ایک حضرت سعد بن معاذ ہے۔ ان دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب رب سے ملاقات ہوگی یہ رب کو دیکھ کے مسکرا رہے ہوں گے، رب ان کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائے میرے بھائیوں اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو عاشق رسول بنائے۔ وہی بات میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلے، دعا کیا کرے اللہ کی بارگاہ میں میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے۔